بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد. فقال المؤلف فعليك بالقبول ودع عنك المماحلة واللجاجة. اللہ اکبر. فعليك بالقبول ودع عنك المماحلة واللجاجة. بات سنت کی چل رہی تھی کہ جس نے ایک سنت کا انکار کیا اس نے سارے سنتوں کا انکار کیا، اور اس سلسلے میں کافی تفصیل مستشرقین اور ان سے متاثرین اور انکار حدیث کے کیا کیا راستے انہوں نے ہموار کیے، تقریباً ان کا تذکرہ ہم نے کیا ہے. یہاں آج مؤلف کا جو قول ہے فعلیک بالقبول، بس سند صحیح جب حدیث تمہارے سامنے آ جائے تو تمہارا فرض ہے فعلیک بالقبول، فوراً اس کو قبول کر لو. اور یہ قبول بھی خوش دلی کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. آپ دیکھیں انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جو صفات اور خوبی بیان کی وجہ انما كان قول المؤمنین، مومنوں کا قول اور ان کا طریقہ تو یہی تھا کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث آ جاتی بلا چوں چرا کیے ہوئے اس کو قبول کر لیتے. اس پر ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اس پر کوئی چوں چرا ہم کریں. سمعنا واطعنا، یہی اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین اور اس کے نبی کی کوئی بات آ جائے تو فوراً اس حدیث کو قبول کر لو. چوں چرا، تنقید، ہیلے بہانے، حدیث کو رد کرنے کے لیے جھوٹی تعویلیں نہیں کرو. آج تقریباً یہی ایک چھوٹی سی مثال دیں، تعجب کریں گے. سنن ترمذی وغیرہ میں ہے کہ نبی علیہ السلام وضو کیے اور عمامہ پگڑی باندھے ہوئے تھے تو آپ نے پگڑی پر مسح کر لیا. ٹھیک ہے نا، حدیث آ گئی نا. سوچو آج ہمارے یہاں اس امت کا طریقہ، حدیث صحیح ہے، امام ترمذی حدیث نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں اس پر فلاں اہل علم اور ائمہ مجتہدین نے عمل بھی کیا ہے، ساری چیزیں ہیں. لیکن ہمارے یہاں جو مذہب عام طور پر رائج ہے، آپ لوگ جانتے ہیں بر صغیر میں، اس کے ہاں موزے پر مسح جائز نہیں ہے. موزے پر مسح جائز نہیں ہے. اب حدیث کو کھلے لفظوں میں انکار تو نہیں کر سکتے، رد کرتے ہیں، لیکن قبول نہیں کرتے. قبول نہیں ہے. قبول کیوں نہیں ہے؟
ہماری فقہ کے خلاف. تو ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میرے پاس اس حدیث کا 10 جواب ہے. آپ ذرا سوچیں، حدیث جب اپنے رائے، اپنے مذہب، اپنے امام کے خلاف پڑ جائے تو 10 جواب دیں طلبا کو اطمینان دلانے کے لیے کہ نہیں ہمارا مذہب درست ہے. سوچئے 10 کہتے ہیں ہمارے پاس 10 جواب ہیں. جواب میں سب سے چھوٹا جواب کیا ہے معلوم ہے؟ سب سے چھوٹا جواب سوچیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو وضو کرنے کے لیے بیٹھے تو امامہ باندھے ہوئے تھے، اور جب سر پر مسح کرنے کی باری آئی تو آپ نے امامہ اتار کر کے زمین پر رکھ دیا اور سر پر مسح کر لیا. ٹھیک ہے نا؟ دیکھو 1400 سال کے بعد ظالم کو یہ چیز سمجھ میں آئی، یہ جواب. 1400 سال تک کسی عالم کو یہ جواب سمجھ میں نہیں آیا تھا. اب بڑا محدث ہو گیا کہ وہ جواب دیا جو کسی نے نہیں دیا تھا. کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر کا مسح کرنے کے بعد امامہ اٹھا کر کے سر پر رکھے تو اس کو آپ ایسے برابر کر رہے تھے، سیٹ کر رہے تھے، تو صحابی نے سمجھ لیا کہ اللہ رسول مسح کر رہے ہیں. یہ صحابی کی نگاہ تھی، غلط کر گئی، غلط سمجھ لیا انہوں نے. اب آپ بتائیں، سوچئے ذرا سا، یہ جو صحابی وہاں دیکھ رہے تھے انہوں نے صحیح سمجھ کر کے غلط چیز بیان کر دیا. اللہ کے صحابی اپنی آنکھوں سے ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ رسول سر پر مسح کر رہے ہیں یا اب پگڑی درست کر رہے ہیں، لیکن کراچی میں بیٹھے بیٹھے 1450 سال کے بعد، ماشاءاللہ 1400 سال کے بعد سمجھ میں آ گیا. دیکھ لیا ہوگا انہوں نے، ان کے یہاں بڑے کشف و کرام ہوتے ہیں. سوچے 10 جوابوں میں سے سب سے چھوٹا جواب یہ ہے. تو یہ حدیث کا تقاضا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی حدیث بسند صحیح آ جائے، چاہے ہمارے خلاف ہو یا ہمارے امام کے خلاف ہو، ہمارے پسند کے خلاف ہو، ہمارے منہج کے خلاف، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ فعلیک بالقبول، فوراً اس کو قبول کر لو، رد نہیں کرو، اس کو قبول کر لو. یہ اصل میں ایمان کا تقاضا ہے. لیکن آج یہی چیز نہیں. قرآن پاک نے آج جو آپ بھائی حدیث، ہم حدیث کا انکار نہیں کر رہے، لیکن حدیث کا معنی یہ ہے، حدیث کا انکار تو نہیں، لیکن یحرفون الکلم عن مواضع، تحریف ہے، تحریف معنی بھی. اور اسی لیے اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا تھا، ایمان والو تم یہود و نصارہ کی طرح سمعنا وعصینا نہیں کہو. یہود کیا کہتے تھے؟ سمعنا، ہاں سن لیا، یہ موسیٰ آپ کی بات سن لی، قرآن کی آیت سن لیا، سنتے تھے، انکار نہیں کرتے، لیکن وعصینا اس پر عمل نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالی اس امت کے لوگوں کے اندر بھی یہ فکر پیدا کر دے، رد کرنے کے بجائے اس کو قبول کرنے لگے. اور انسان ہزاروں حجت کرے گا، اگر کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، دل آپ کا قبول نہیں کر رہا ہے، تو آپ اپنے سے بڑے عالم کی طرف رجوع کریں، اہل علم کی طرف. جو طریقہ ہے شاید کو ایسا معنی بتائیں اور وہ آپ ان کی باتوں سے آپ کو اطمینان ہو جائے، انکار نہ کریں. یہ ہے فعلیک بالقبول، فوراً اس کو قبول کر لو. ودع عنک المماحلۃ واللجاجۃ، اور مماحلہ اور لجاجہ یعنی مجادلہ اور لجاجہ نہیں کرو. مجادلہ بحث کرنا، اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کے لیے بلا وجہ حجت بازی کرنا،
اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جدال، حجت بازی. تو ولا واللجاج اور لجاجہ بھی نہیں کرو. لجاجہ جس کو کہتے ہیں بلا وجہ چھپک جانا. لجاجہ طرح طرح کی حجت بازی، کسی بھی صورت سے آپ حق قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو. اللہ اکبر. کیوں ایسی تعلیم کیوں دے رہے ہیں؟ اسلام نے شیخ الحدیث شیخ امام بربہاری رحمۃ اللہ جو قول نقل کر رہے ہیں کہ لجاجہ نہ کرو، قبول کر لو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کتنی پیاری نصیحت. فَإِنَّهُ لَيْسَ مِن دِينِ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. اللہ اکبر. سامنے حق آ جانے کے بعد اس کو رد کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو حق ثابت کرنے کے لیے لڑنا، جھگڑنا، حجت بازی کرنا، مجادلہ اور بحث کرنا، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ آج اپنے یہاں کے ماحول کو دیکھو، کبھی بحث کرنے لگے آپ کے رشتے ناتے کے لوگ، صبح تک وہ گزر جائے گی لیکن مار پیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن اپنی بات سے ٹلنے والا نہیں. آج کتنی بڑی کمزوری امت کے لوگوں میں آ گئی ہے. لَيْسَ مِن دِينِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِن دِينِ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. باطل کو ثابت کرنے کے لیے بحث کرنا، حجت بازی کرنا، طرح طرح سے بات کو لمبی کرنا، اس کی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں ہے. اس کے جواز کی شکل نہیں ہے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کیا ہیں؟ سوچو ذرا سا. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، ہماری آیت پیش کی گئی، نبی کی حدیث پیش کی گئی، تو اندھے گونگے بن کر کے زمین پر گرتے نہیں، بلکہ اس پر کیا کرتے ہیں؟ غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں. اور اندھے گونگے مطلب بالکل معلوم پڑتا ہے کہ سن ہی نہیں رہا، اتنا انکار کرتا ہے، اتنا بے حس ہو جاتا ہے کہ معلوم پڑتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کی آیت اور نبی کی سنت ہے ہی نہیں، یعنی اس طرح سے اعراض کرنے لگتا ہے. تو یہ بہت بدترین چیز ہے. اللہ رب العالمین نے ان نیک لوگوں کو بھی کیا بیان کی؟ جب ان کے سامنے اللہ کی کتاب کی آیت یا نبی کی سنت بیان کی جاتی ہے تو اس کو فوراً کیا کرتے ہیں؟ وہ قبول کر لیتے ہیں. اندھے گونگے بن کر کے منہ کے بل گرتے نہیں، بحث مباحثہ نہیں. اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی کتنی اچھی خوبی بیان کی. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. ہمارے نبی آپ ایمان والوں کو نصیحت کریں. ایمان والے نصیحت سے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. تنفع المؤمنین، نصیحت ہمیشہ مومنوں کو فائدہ ہوگا، لیکن ایمان درست ہوگا تب. اگر ایمان میں کھوٹ ہے تو آپ کیا کریں گے؟ نصیحت قبول کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ جدال کریں گے. اسی لیے ایک طرف جہاں مومنوں کی نشانی کیا بیان کی گئی، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، اسی طرح جو ایمان سے محروم ہیں ان کی خوبی کیا ہے؟ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ. جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ نصیحت قبول نہیں کرتے. تو یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اللہ رب العالمین نے بڑی مذمت بیان کی ان لوگوں کی جو حق آ جانے کے بعد بلا وجہ اللہ کی آیات میں لڑتے ہیں.
اللہ تعالی نے فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا وما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا. اے ہمارے نبی، سچے ایمان والے تو کبھی اللہ تعالیٰ کی آیات میں آپ سے نہیں بحث کریں گے، حجت بازی نہیں کریں گے، کبھی لڑیں گے ہی نہیں وہ آپ سے. یہ آیات حق آ جانے کے بعد، آیات اللہ آ جانے کے بعد آپ سے لڑتے کون ہیں؟ الا الذین کفروا، جن کے دلوں میں کیا ہے؟ کفر ہے. آج آپ تجربہ کر لیں. آج میں سوچ رہا تھا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات. کہتے ہیں دیکھو، جتنا ایمان آپ کا درست ہوگا اتنا ہی آپ حق آنے کے بعد لڑنے سے، بحث سے بچیں گے. آپ اتنا ہی. اور جتنا آپ کا ایمان کمزور ہوتا جائے گا اتنا ہی حق قبول کرنے کے بجائے آپ حق آئے گا تو اس سے آپ لڑیں گے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پوری دنیا میں دیکھ ڈالو، سب سے کم اختلاف جو پاؤ گے تو اہل الحدیث کے اندر پاؤ گے. کس کے اندر؟ اہل الحدیث کے اندر سب سے کم اختلاف پاؤ گے. کیوں؟ ان کے ہاں حق قبول کرنے کا ایک جذبہ ہے. کتاب و سنت آ جائے فوراً حق قبول کر لیتے ہیں، فوراً قبول کر لیتے ہیں، انکار نہیں کریں گے. کرسی کی لڑائی تو ہوگی، سیٹ کی لڑائی ہوگی، سمجھ گئے نا، دنیا داری کے لیے. لیکن کبھی مسائل میں دیکھو، یہ ایک اہل حدیث عالم ہے، ان سے پوچھو تو یہ بات تو شیخ الاسلام تیمیہ کا پوری دنیا میں چل جاؤ تو اہل حدیث ایک ہی جواب دے گا. کیوں؟ حق ہے، حق قبول کرنا ہے. اور دوسروں کے ہاں جاؤ تو جتنا اختلاف پائیں گے دنیا میں، جتنا ایمان سے کمزور ہوتا جائے گا آدمی اتنا ہی زیادہ حق رد کرے گا اور ان کے اندر اختلاف زیادہ پائے. اس لیے رب العالمین فرمایا وما ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا. اب یہاں ایک بڑی عجیب سی چیز ہے، آپ دیکھیں اور ایک غور کرنے کی چیز ہے. کہتے ہیں کہ ایک انسان اگر ایمان والا ہے تو کیا سوچ کر کے اللہ تعالی کی آیات و کتاب اللہ میں لڑتا ہے؟ وہ کس لیے لڑتا ہے؟ آدمی اگر یہ سوچ لے کہ واقعی اس نے جو پیش کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اللہ کی کتاب کی آیت ہے، انہوں نے جو پیش کیا نبی کی صحیح حدیث ہے، تو آخر وہ جو رد کر رہا ہے وہ سوچتا ہے کہ کس کی بات رد کر رہا ہے؟ قرآن کی آیات ٹھکرانے کے لیے اتنی بحث کر رہا ہے، اور نبی کی سنت جو وحی الہی ہے، وہ ما ينطق عن الہویٰ، اس کے رد کرنے کی اتنی کوشش اور اس پر عمل نہ کرنا پڑے، کتنے ہیلے بہانے کر رہا ہے. یہ انسان بہت ہی زیادہ بے باک اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوگا وہی یہ کر سکتا ہے. آگے کہتے ہیں، یہ سب سن لیے نا، اب بڑی بات اگلا جملہ کیا ہے؟ وَزَمَانُ کا خاصتاً زمانو سوئن، یہی ہے نا. کتنے پہلے بات کر رہے ہیں اپنے زمانے میں، 4 صدی ہجری میں، 4 صدی ہجری کے ہے نا، 360 کے قریب وفات ہوئی نا، تو 34 صدی ہجری ہو گئی نا. ذرا سوچو اس وقت اور آج میں کتنا فرق ہو گیا. اس وقت اہل بدعات کا یہی طریقہ تھا، ایسے کرتے. تو اس وقت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وَزَمَانُ کا خاصتاً زمان سوء، اور خاص طور سے تمہارا زمانہ جو ہے، کون کہہ رہا ہے؟ امام بربہاری اپنے زمانے کے لوگوں کو. تم لوگ جس زمانے میں زندگی گزارے وہ بہت ہی بدترین وقت ہے، بہت برے لوگوں کا زمانہ ہے. برائیاں، شرک و بدعات، حق کا انکار یہ عام ہو گیا ہے.
اگر آج کا حالت دیکھ لیتے تب کیا کہتے ہو؟ اس لیے فاتق اللہ، تم اللہ تعالی سے ڈرو، خوف کرو، اور کبھی حق آ جانے کے بعد اس میں لڑنا، حجت بازی کرنا، اس میں کیڑے نکالنا اور اس کو جھٹلانے کے لیے طرح طرح کی تعویلیں کرنا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس عادت کو تم چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ ہو گئی بات؟ چیپٹر پورا ہو گیا نا؟ اگلا چیپٹر امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَإِذَا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ وَإِذَا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ فَالْزَمْ جَوْفَ بَيْتِكَ وَفِرَّ مِنْ جَوَارِ الْفِتْنَةِ وَإِيَّاكَ وَالْعَصَبِيَّةَ وَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ قِتَالِ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الدُّنْيَا فَهُوَ فِتْنَةٌ فَاتَّقِ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں وَإِذَا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ، اور جب امت میں فتنہ آ جائے، فتنہ واقع ہو جائے، امت میں جب فتنہ واقع ہو جائے تو فلزم جوف بیتک، تم اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ۔ فلزم جوف بیتک وَفِرَّ مِن جَوَارِ الْفِتْنَةِ، اور فتنے سے ذرا دور ہو جا، بچہ۔ متعدد احادیث میں، پہلے تو سمجھے، متعدد احادیث میں فتنے کے دور میں نبی علیہ السلام نے گھر میں بیٹھ جانے کا حکم دیا ہے۔ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی طویل حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام کی 3 ملاقات کا تذکرہ ہے۔ ہر ملاقات میں 3 باتیں نبی علیہ السلام سے سیکھی ہیں کسی اور موقع پر۔ پہلی مرتبہ کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام کو سے ملاقات ہوئی، کہتے میں نے پوچھا یا رسول اللہ بما نجات المومن، وہ بڑا قریبی واقعہ ہے۔ ہم نے اللہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ بما نجات المومن، مومن کیسے نجات پا سکتا ہے؟ بما نجات المومن، مومن کیسے نجات پائے گا دنیا کی فتنوں سے، برائیوں سے، عذاب قبر سے، عذاب نار سے، عذاب حشر سے؟ ایک مومن کیسے نجات پا سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 نصیحتیں کی، بڑی ہیں 3 نصیحتیں۔ نمبر 1، املک علیک لسانک، املک علیک لسانک۔ نمبر 2، وابکی علی خطیئتک۔ نمبر 3، ولیسعک بیتک۔ 3 نصیحتیں۔ یا رسول اللہ بما نجات المومن، مومنوں کی ہمارے مومن بھائیوں کی نجات کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ فطر فساد ہر ایک میں، تو اللہ نے 3 نصیحتیں کی، اور آج تینوں نصیحتیں مسلمان چھوڑ چکا ہے۔ فتنے پہ فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو رکھو، اپنی زبان پر قابو رکھو، نہ اس کو کچھ کہو نہ اس کو کچھ کہو۔ اچھا، یہاں فتنے سے مراد کیا ہے؟ عام طور پر اس قسم کی جو حدیث ہے فتنے سے مراد یہاں ہے دینی فتنہ۔ کیا کون سا فتنہ؟ دینی فتنہ، مسلمانوں کے آپس میں لڑائیاں، حکام کے خلاف کھڑے ہو جانا، سمجھ گئے نا؟ اب لات بیٹھی تھے، حکام کے خلاف کھڑے ہو گئے، اس کی کرسی چھینو گے، حاکم کے پاس فوج ہے، پولیس ہے، طاقت ہے، اسلحہ ہے، کنٹرول نہ ہوا تو سیدھے حکم دے سکتا ہے، یہ بھی کر دے گا۔ جہاں دینی فتنہ سیاسی طور پر پیدا ہو جائے،
حاکم کا اور باغیوں کا، اس قسم کے فتنے، اور دونوں طرف مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان. جیسے کہتے ہیں سب سے پہلا فتنہ سبائیوں نے، اسی لیے حضرت علی، امیر معاویہ، حضرت علی، حضرت عائشہ کے جتنے سب کو لوگ کیا کہتے ہیں، یہ فتنہ تھا. بہت سارے صحابہ کرام بالکل خاموش ہو گئے، کہتے یہ فتنہ ہے، اس میں کچھ نہ بولو. اور آج ہم لوگ تجربہ کر رہے ہیں کہ بولنے سے کیا کیا، آج تجربہ کر لو. ایک فتنہ ہے بس، 80 مسلمان ملکوں میں ہے، کسی نہیں. امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ غیر مسلموں سے مل کر کے دین کا سب سے بڑا کام انہوں نے کیا سمجھا ہے، خلیجی ممالک کے حکام کو ختم کرنا اور ان کی کرسی کو چھین لینا. میں نہیں سمجھتا کہ اور کوئی مسئلہ ہوگا. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اب ان سے ان کی کرسی چھیننے کے لیے اب آدمی آج اپنی کتنی زبان لمبی کر رکھا ہے، کیا خیال سمجھ آ رہا ہے نا، اور کتنا گناہ کر رہا ہے. نمبر 1، واللہ ذرا ایمانداری سے بتاؤ، کیا اس زبان کو جب چلانا شروع کیا تو صحابہ کرام کو بھی گالیاں، عثمان بن عفان کو بھی برا بھلا کہنا، کیا جانتے نہیں یہی جگہ ہے. اللہ جزائے خیر دے حکومت کو، اس کا سب انتظام کر دیا. ورنہ جانتے ہیں کہ ایک بدبخت کتنے ایسے انداز میں بیان دیا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا، اس زبان اور اپنی آخرت برباد کی. کیا کہا تھا یاد ہے نا چند سال پہلے، یہ سارا فتنہ عثمان ہی کی وجہ سے ہوا ہے. اللہ اکبر. یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ یہ یاد ہے نا، جب اس پر بین لگایا اور بھگایا اس کو یہاں کی حکومت نے. یہ سارا فتنہ جو آج دنیا میں کچھ ہو رہا ہے، اس کی ابتدا کس نے، اس کا بیج کس نے بویا ہے؟ عثمان بن عفان. اب آپ ذرا بتائیں، واللہ ایک صحابی، آپ ذرا سوچیں، جس کو جنت میں جانے کی بشارت دی گئی ہو، ٹھیک ہے نا، اور جس کے متعلق اللہ نے وعدہ کیا ہو کہ یہ عثمان اب کچھ بھی کر ڈالے، سب اللہ نے سنا ہے نا. آخر عثمان بن عفان جب خطبہ دے رہے تھے، خطبے کی حالت میں اللہ رسول جب خطبہ دے رہے تھے، خطبے کی حالت میں آپ نے اعلان کیا، اب بہت مشکل وقت تھا غزوہ جہاد میں جانے کے لیے، ضرورت مال خرچ کرنے کی، بہت تنگی تھی، اسلحہ چاہیے، راستے میں کھانے پینے کا سامان چاہیے، علاج معالجہ، بہت تنگی تھا. اللہ رسول نے اس موقع پر خطبہ دیا، بھائی تصدقو، صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو. عثمان بن عفان نے 100 دیا، 100 اونٹ، مال دولت سامان سے لدے ہوئے. آج جو بڑھاتے ہوئے کتنا، 300، اور بعض روایتوں میں تو اور تک پہنچ گئے. آخرکار جب بھی آپ اعلان کیا 3 مرتبہ کھڑے ہو کر کے اعلان کیا نا کہ اللہ رسول جب دیکھے کہ عثمان اکیلے ہی نے اتنا کر دیا، ممبر سے اتر آئے. عارف میں لوگوں، عثمان نے آج جو قربانی دی ہے، رب اتنا خوش ہوا کہ اگر اس سے کچھ ہو بھی جائے تو اللہ نے پہلے ہی اس کی مغفرت کر دی. کوئی گرفت اب نہیں عثمان میں. کیا خیال ہے ایسے صحابی پر جس سے فرشتے حیا کرتے ہوں، شرم کرتے ہوں، ان پر اتنا کیچڑ اچھالا جائے؟ پھر زبان ہی ہے اور قلم ہے، آپ ہی کے ملک کے یا پڑوس میں رہنے والے ایک شخص نے یہ نہیں کہا
کہ عثمان بن عفان نے اپنی خلافت میں اقربا پرستی کا بڑا، کیا خیال ہے؟ سنا ہے؟ مودودی صاحب ہے نا، یہ مودودی صاحب ہے کیا؟ خلافت و ملوکیت پڑھ رہا ہے، اقربا پرستی. ذرا سوچو واللہ ایمانداری سے، صرف ایک بات یاد رکھو، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کتنے صحابہ تھے. خود حضرت علی موجود تھے نا، حسن حسین موجود تھے. مدینہ اس وقت اور جہاں جہاں اسلام پھیل گیا تھا پورا عرب، ہزاروں لاکھوں صحابہ بھی موجود تھے. لیکن حسن بصری کہتے ہیں اللہ کی قسم کسی ایک نے عثمان پر کبھی الزام نہیں لگایا تھا، بہتان نہیں لگایا تھا. اس وقت کی گواہی، عثمان بن عفان پر کسی نے تنقید نہیں کی تھی، کسی نے نشانہ نہیں بنایا تھا. کیا اقربا پرستی آج ان کو نظر آ رہی ہے، شیعوں کو نظر آئی، اس وقت اتنے صحابہ تھے کسی کو نظر نہ آئی. صحابہ کے بڑے بڑے شاگرد تابعین تھے، سعید بن مسیب ہیں، حسن بصری ہیں، سعید بن جبیر ہیں، کتنے بڑے بڑے مدینے کے اندر ہیں. واللہ ایک انسان نے حضرت عثمان پر کوئی تنقید یا کوئی بہتان نہیں لگایا تھا، سوائے عبداللہ ابن سبا اور اس کے ماننے والے نادانوں نے، ہلڑ بازوں نے. کیا آج ایک انسان کتاب لکھے پوری خلافت و ملوکیت اور پوری دنیا کو یہ باور کرائے کہ عمر فاروق کے زمانے ہی سے خلافت ختم ہو چکی تھی، عثمان بن عفان انہیں جو قتل کیا گیا وہ صحیح ثابت کرنا چاہا اس کے مستحق تھے، کیوں؟ پبلک ان کے خلاف ہو گئی تھی چونکہ اقربا پرستی. اور پھر اپنے رشتہ داروں کو بیت المال کا خزانہ دے دے کر کے بڑے بڑے جائیداد اور پراپرٹیاں بنا. اللہ اکبر. کیا عثمان بن عفان رضی اللہ جس نے ایک پیسہ زندگی بھر تنخواہ میں نہ لیا ہو اور سب پر اتنا مال خرچ کر رہا ہو، کیا اس عثمان کے بارے میں یہ کیسا دل چاہا اور قلم نے حرکت کیا کہ کتاب لکھ ڈالے کہ کیا اقربا پرستی کا الزام لگائے، سب کو ہٹا کر کے ساری کرسیوں پر اپنے قرابت داروں کو بیٹھایا اور اپنا مال اپنے قرابت داروں کو دے دے کے سب کو مالدار اور خوشحال بنایا. سب کی جائیداد پراپرٹی مال غنیمت میں خیانت کرنے کا تصور آپ کر سکتے ہیں عثمان بن عفان سے؟ لیکن یہ انسان کب کرتا ہے؟ جب ایمان میں کھوٹ ہو. اسی لیے اس کو صحابہ کرام اس کے بعد بھی جو اس کو فتنہ کہتے تھے، سمجھ گئے نا؟ تو بات نکلی تھی املک علیک لسانک، اپنی زبان کو، اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا، قابو رکھنا، یعنی خاموشی اختیار کرنا. اسی لیے صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت تھی، نہ حضرت علی کے ساتھ دیتے نہ حضرت معاویہ کے ساتھ دیتے، کہتے بھائی نہیں یہ بالکل فتنہ ہے، ہم فتنے میں کسی کے ساتھ نہیں دیں گے. آپ سیرت پڑھیں گے سب پتہ چلے گا. وہی حضرت عبداللہ ابن عمر اور وہ بہت سارے صحابہ کرام، جیسے فتنہ ختم ہوا حضرت علی کے زمانے، علی رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد 6 مہینے حضرت حسن کے زمانے تک سارے لوگ جو بیچ میں تھے املک علیک لسانک، زبان کی حفاظت، اپنا گھر بیٹھ جاؤ، کسی کے بارے میں کچھ نہ کہو، نہ ان کو کچھ کہو نہ فتنہ ہے. کیا کیا؟ جیسے حضرت حسن بصری نے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ سے مصالحت کر لی اور پورے مسلمان پھر حضرت امیر معاویہ کو اپنا امیر تسلیم کر لیا. تو جتنے صحابہ کرام عبداللہ بن عمر ابن الخطاب وغیرہ
جو پہلے کنارے تھے سب لوگوں نے اعلان کر دیا نہیں ہم بھی انہیں کے ہاتھ پر بیعت کریں گے, ہمارے امیر ہیں. کیوں؟ فتنہ ختم ہو گیا. آج کتنی ضرورت ہے, یہ تو فتنہ ہی ہے. ہم اور آپ دیکھتے ہیں یہی معاملات کبھی گاؤں میں آ جاتا ہے, خاندان میں آ جاتا ہے, جماعت میں آ جاتا ہے. آج چند سال پہلے خود اپنی جبیت میں ہی دیکھے کیسے کہ بہتان تراشیاں ہوتی تھی, کیا کیا انسان کہہ ڈالتا تھا. یہ موجود ہے, آج تک موجود ہوگی کہ ہاں ہم بی جے پی لیڈر سے بات کر لیں گے, دلی پہنچ کر کرتا. سوچو, یہی ہے ہمیشہ ایسے موقع پر انسان اپنی زبان عملی کا لے کیا لسان. پہلی بات. نمبر 2 اللہ اکبر وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ, یہ ہے کیا وَإِذَا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ فَالْزَمْ جَوْفَ بَيْتِكَ وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ. نجات اگر چاہتے ہو تو ایسے فتنے کے دور میں تم کہاں بیٹھ جاؤ؟ اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ, گھر میں بیٹھ جاؤ, یعنی کنارہ کشی اختیار کر لو. کیا مطلب ہے؟ اب آج کیا ہوتا ہے, یہ فتنے کہاں سے عام ہوتے ہیں, اتنا پروپگنڈا کیسے ہو جاتا ہے؟ آج فتنہ ہوتا ہے, ہم لوگ چائے پینے کے عادی ہوتے ہیں اور رات کو کہیں بیٹھ کر کے ٹائم پاس کرنے کے اپنے گھر سے نکلے اور فلاں جگہ کہیں اپنے ہاں تو چائے کے لیے کرسی کیا ہوتی ہے, بنچ پڑی رہتی ہے, بیٹھ جاؤ. کیا خیال ہے؟ ایک مرتبہ چائے پیئیں گے اور 2-3 گھنٹے وہیں بیٹھ کر کے. اب جو آپ کی جماعت میں, آپ کے شہر میں, آپ کے گاؤں میں جو کچھ پارٹی بندی ہوگی, کیا خیال سوا اس کے اور کوئی گفتگو نہیں ہوتی. کیا کیا آپ نے؟ ایسے مواقع پر انسان کیا کرے؟ وہ جب آپ دونوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہے, سمجھتے ہیں کہ ہاں نہیں یہ صرف دنیا کی لڑائی ہے, فتنہ ہے, تو کیا کریں آپ؟ اکیلے بیٹھ جائیں, اکیلے بیٹھ جائیں اور اپنے گھر کو وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ, آپ اپنے گھر کو کافی سمجھیں. گھر کو کافی سمجھیں, آپ بہت ہی زیادہ سکون کے ساتھ رہیں گے, اطمینان کے ساتھ رہیں گے. اور پھر اس زبان سے پتہ نہیں کیا کیا ادا ہو جائے, اس گناہ اور منکر سے آپ بچ جائیں گے نا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کچھ بھی کہو گے زبان سے جو نکلے گا فرشتہ اس کو ریکارڈ کر لے گا. تو انسان کو چاہیے کہ بالکل اس سلسلے میں اپنے گھر کو کافی سمجھے. باہر جا کر کے محفل جمانا یا جہاں بھی میٹنگ ہوگی آپ کی, بیٹھیں گے 10-5 آدمی ٹائم پاس کرنے کے لیے, کوئی دین کی بات نہیں ہوتی, ساری باتیں غیبت, چغلی, شکوہ, شکایت کی ہوتی. 2 چیزیں ہو گئی. نمبر 3 پہلی چیز کیا تھی؟ املک علیک لسانک. نمبر 2 وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ. نمبر 3 وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ, اپنے گناہوں کو یاد کرو, اپنی کوتاہیوں کو یاد کرو اور اپنے گناہوں اور کوتاہیوں کو یاد کر کے رو. انسان اپنی فکر کرے, اللہ تعالی کے ڈر سے, خوف سے, اپنے گناہوں کو, اپنی کوتاہیوں کو یاد کرے. اللہ کے عذاب قبر, عذاب نار, تمام چیزوں کا تصور دل و دماغ سے کرے اور سوچے کہ ہاں اگر ہمارے گناہوں کی مغفرت نہ ہوئی تو ہمارا انجام یہی ہوگا. تو یہ 3 باتیں اللہ سن پر یہ نجات کی ہیں. تو یہاں مؤلف کیا کہہ رہے ہیں امام بربہاری؟ وَإِذَا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ فَالْزَمْ جَوْفَ بَيْتِكَ, جب فتنہ واقع ہو جائے, فتنے کا مطلب سمجھ لیا آپ لوگوں نے, تو کہاں بیٹھ جاؤ؟ اپنے گھر کا پیٹ کافی, گھر میں رہو. وَفِرَّ
من جوار الفتنہ، اور فتنوں سے دور بھاگو، اپنی سلامتی۔ وَإِيَّاكَ وَالْعَصَبِيَّةَ، اور اپنے آپ کو عصبیت سے بچاؤ۔ عصبیت کیا چیز ہے؟ عصبیت سے بچانا ہے نا اپنے آپ کو۔ عصبیت بدترین چیز ہے۔ عصبیت کا مطلب سمجھیں، اور آج بہت زیادہ عام ہے۔ عصبیت یہ ہے کہ باطل کی حمایت کے لیے آپ بھاگ دوڑ کریں، کوشش کریں باطل کی مدد کے لیے۔ باطل رائے ہو، باطل جماعت ہو، برائی کی چیز ہو، آپ سوچیں کہ بھائی یہ بیٹے نے قتل تو کیا، مجرم تو ہے، لیکن اب آپ اس کے جرم کو ختم کرنے کے لیے کیا کریں؟ آپ اس کی حمایت کریں۔ یا پاس پڑوس میں اپنے یہاں پارٹی بن رہی ہوتی ہے، ان کی پارٹی الگ گاؤں میں، آپ کی پارٹی الگ، کیس چل رہا ہے، ہوتا ہے نا، مقدمہ چل رہا ہے، لیکن یہ چاہے حق پر ہو یا باطل پر ہو، جب یہ آپ پر چڑھائی کریں گے تو ان کے ساری پارٹی والوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ دے، کورٹ تک جانا پڑے تو انہی کے ساتھ دیں گے۔ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ باطل پر ہیں، غلطی ان کی نہیں کہہ سکتے۔ اور یہی معاملہ آپ کے ساتھیوں کا ہے، یہی ہوتا ہے نا عصبیت، یعنی باطل چیز کے لیے، غلط کے لیے کسی کو ساتھ دینا اور حمایت کرنا، مدد کرنا، چونکہ اپنا ہے۔ اسلام میں بدترین چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جاہلیت کی چیز ہے جس کو مٹایا گیا ہے۔ جاہلیت کی، جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، اور آج بھی بہت سارے علاقے ہیں جاہلیت میں، قبیلوں کی جب لڑائی ہوتی تو ہمیں قبیلے کا ساتھ دینا ہے، قبیلے کا آدمی حق پر ہو یا غلط ہو، حق اور ناحق نہیں دیکھنا ہے، اپنی پارٹی، اپنی جماعت، اپنا قبیلہ دیکھنا ہے۔ ہاں؟ کیا کہتے ہیں؟ یہ ان کے قبیلے کوئی معاملہ ہے، کوئی مسئلہ ہوگا، ان کے قبیلے کا ایک آدمی آپ کے ساتھ زیادتی کیا، اب آپ اس آدمی کو سے بدلہ لینے کے لیے آئیں، اب یہ پکارا میرے قبیلے کے لوگوں حاضر ہو جاؤ، یہ ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے۔ اب یہ نہیں دیکھتا کہ ہاں یہ مظلوم ہے، اس کے بیٹے کو قتل کیا ہے ان کا بیٹا، لیکن قبیلے کے لوگ انہی کی حمایت کریں کہ بھائی ٹھیک ہے، لیکن قبیلے کا بھی حق ہوتا ہے۔ یہ عصبیت۔ نبی علیہ السلام، جاہلیت میں بہت زیادہ تھی یہ بات۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک موقع پر کسی انصاری اور مہاجر کا جھگڑا ہوا، دونوں مسلمان ہیں، دونوں کو جھگڑا ہوا۔ اب ان کا کیس ہے کہ ہاں دونوں کو سمجھے کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، لیکن یہ نہیں یا الانصار، انصاری کہتا ہے انصاری دوڑو، مہاجر نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، اور مہاجر کہتے ہیں یا المہاجر، مہاجروں دوڑو، انصاری نے ہمارے ساتھ۔ اللہ، دونوں طرف سے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ اللہ رسول نے فرمایا، دوڑے، سمجھایا کہ جاہلیت کی طرح آواز لگاتے ہو، پھر جاہلیت دوبارہ لانا چاہتے ہو، یہ جاہلیت تھی جس کو اسلام نے مٹایا ہے، اور آج یہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ کچھ نہیں، آج الیکشن کو دیکھ لو اپنے یہاں، برے صغیر الیکشن، پارٹی دیکھی جاتی ہے، حق اور باطل ظالم نہیں دیکھا ہے۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کوئی اور معاملہ آ جائے، حالانکہ اسلام میں بدترین چیز ہے۔ اللہ رب العالمین فرمایا والذین هم بشہاداتہم قائمون، جنت میں وہ جائیں گے جہنم سے بچ جو اپنی سچی شہادت پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
سچی شہادت. اور ایک بات بتائیں، الحمدللہ جو یہ صحابہ کا ایک انداز تھا، جس چیز کو اسلام نے مٹایا، ہمارے سلف نے سب نہیں تو بہت سارے سلف نے اس جاہلیت کو ابھی تک جاہلیت ہی سمجھا ہے، کسی باطل کا ساتھ نہیں دیتے. ہندوستان یو پی کا مشہور شہر میرٹھ کا نام سنا ہوگا، کیونکہ جنگ آزادی میں وہاں ایک محلہ ہے یہ خندق. انگریزوں کی میرے خیال اتنی پٹائی بڑی تعداد میں کبھی نہیں ہوئی تھی جہاں میرٹھ کے لوگوں نے مارا تھا. بڑا تاریخی شہر. وہاں ایک بہت بڑا سجادہ نشین تھا، بہت بڑا بریلوی قبر پرست. ان کے بیٹے تھے حمید اللہ. وہ حمید اللہ جی کا کل بتایا قصہ. یہ دوسرے حمید، اللہ اکبر، حمید اللہ میرٹھی، جن کی کتاب خطبات التوحید ہے. خطبات التوحید بڑی عالی شان کتاب ہے، کہیں مل جائے تو اس کو خطبات توحید. یہ بہت اہم کتاب ہے خطبات التوحید. اللہ اکبر. یہ اتنے بڑے عالم بنے اور پکے قبر پرست بریلوی تھے، لیکن حق آ جانے کے بعد حق کا ساتھ دینا ہے. یہ روزے نماز کچھ نہیں، قوالی پڑھیں اور عید میلاد کے جلسے میں جا کر کے نعت پڑھیں. روزہ نماز کیا چیز ہے؟ بس نبی پر درود و سلام اور نبی پر نعت پڑھے، یہی جنت میں جانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. خوب پڑھتے تھے. اور تھے منشی. منشی کیا بڑی قیمت ہوتی تھی. کہ کلر کیا کہتے ہیں؟ محرر جس کو کہتے ہیں نا، منشی تھے. ان کو سمجھا دو. منشی تھے، دیوان کے، بہت خوشحالی. ایک آپ جیسے لوگ کوئی تھا توحید پرست، غریب انسان تھا. غریب انسان تھا، بالکل غریب انسان. ایک دن کہیں ان سے آفس میں یا کہیں باہر ملاقات ہو گئی تو وہی ہم اتنا نعت پڑھتے ہیں، جنت میں کے 8 دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے، ہم اتنا قوالی، بہت کچھ. تو وہ جو توحید پرست اہل حدیث تھا اس نے کہا کہ آپ نے کبھی سوچا جو آپ کر رہے ہیں وہ نہ جائے تو حرام ہے، وہ جہنم میں لے جانے والا، جنت میں آپ جائیں گے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ کیا بات کرتے ہو؟ لڑائی ہو گئی. اب وہ غریب آدمی تھا، مسکین، محنت مزدوری کرنے والا. اور یہ سرکاری ملازم، یہ بڑے باپ کے بیٹے. بہت بات بڑھ گئی، لیکن جوانی تھی. پھر سوچے اچھا کتاب میں دکھا سکتے ہو؟ کہا کہ غریب، میرے پاس کتاب تو نہیں، لیکن پیران پیر جس کی گرامی دے تو ان کی کتاب کنیت الطالبین ہمارے پاس ہے. کہاں وہ کتاب لاؤ، ہم بتائیں گے تم کو. کہتے ہیں وہ کتاب لا کر کے کنیت الطالبین، پیران پیر، زیادہ پیران پیر شیخ عبد القادر غوث، غوث اعظم، ان کی کتاب کنیت الطالبین لا کر کے دے دیا. یہ منشی حمید اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے اتباع سنت کا جو باب تھا وہاں پہنچ گیا. کہاں ہم آج تک جتنا کر رہے تھے اس میں کسی چیز کا تذکرہ نہیں. سمجھ گئے نا؟ اور جو تھا ہمارے مخالف تھا. کہا کہ پڑھتے پڑھتے جب اتباع سنت کا باب پڑھا تو وہاں کہتے ہیں سنت کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرنا. ہم تو احمد رضا خان کی پیروی کرتے ہیں اور اپنے باپ دادا کی، اور جن کی گرامی دیتے ہیں وہ باپ پیران پیر بابا کہتا ہے کہ اللہ رسول کے علاوہ، سنت کے علاوہ کسی اور کی پیروی نہیں کرنا اگر مومن رہنا ہے. کہتے ہیں یہی پڑھا اور یہی جملہ جو تھا ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا. کہتے ہیں میں توحید قبول کیا اور میں اہل حدیث ہو گیا اور پیران پیر کی کتاب رکھ لیا اور جو بھی آتا اس کو دکھاتا.
کہتے جیسے ہمارے باپ کو پتا چلا، سب سے بڑے پیر جو تھے ان کو بلایا، سارے لوگ اکٹھا، وہاں بھی ہو گئے اور کہا سب تقریر کرنے لگے، تقریر کر رہے ہیں. بعد میں ہم کو جو بیٹھایا گیا سامنے کی آج ہی سدھر جائے گا. کہا پیران پیر کا خوب تقریر کیے تو میں کھڑا ہو گیا. کہا اس حدیث کا جواب آپ کے پاس ہے؟ یہ چیز آپ کہتے اس کو قرآن حدیث ثابت کر سکیں گے؟ 4-5 سوالات کیے، پیر صاحب کسی کے جواب نہ دے سکے. آخر پیر صاحب نے کیا کہا؟ تمہارا جواب نہیں دیا جائے گا، لوگوں ان سے بات نہیں کرتے، وہابی ہو گیا، وہابی کا جواب نہیں دینا چاہیے. بس کہتے ہیں وہ تو بھگا میدان چھوڑ کر. میں نے کہا کہ اور کوئی جواب دے سکتا ہے؟ نہیں. تو اعلان کر دے کہ ہمیں لے دیس. باپ مارا پیٹا، گھر سے نکالا، بہت کچھ کیا، لیکن باپ باپ ہے. کسی پڑوسی نے جا کے شکایت کر دیا کہ انہوں نے ہمارے گھر میں پرنالا ڈالا، اور گھر پرنالا جانتے ہیں نا، وہ جو چھت کا پانی، ہاں، وہ میرے گھر میں آتا ہے. بیچارہ بہت سمجھایا لیکن نہیں مان لے. جا کے اس نے کیس کر دیا. کس نے؟ پڑوسی نے کیس کر دیا. کیس ہو گیا. تو انگریزوں کے دور میں یاد رکھنا کیس زیادہ لمبا نہیں ہوتا تھا، تابڑ توڑ جلدی فیصلہ ہو جاتا تھا. آج تو ماشاءاللہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ دیکھو بھی بابری مسجد کب ٹوٹی ہے، کیس اب ہوا ہے. ہاں 50 اور کتنے لوگ مر گئے، تو یہ لٹکایا جاتا ہے چونکہ وکیل کی کمائی دونوں طرف سے. انگریز کے تو بڑی جلدی کام ہو جاتا تھا. بہرحال مدعی نے کیس کیا، مدعا علیہ بلایا گیا. باپ کہتا ہے میں نہیں، ہمارے، وہ کہتا بہت کچھ. تو آخر میں انگریز جج نے کہا بھائی مدعی سے پڑوسی کوئی گواہ لاؤ. سوچا کہا کہ ان کے بیٹے کو میں بلا کے لاتا ہوں. اللہ اکبر، میں بیٹے کو بلا کے لاتا ہوں. دیکھو اس کو کہا جاتا ہے بیٹے حق. یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ خبردار کسی باطل کا ساتھ نہیں دینا. عصبیہ. اور آج سارا معاملہ کس پر آ گیا ہے؟ عصبیت کا، جاہلیت کا، جس کو اسلام نے مٹایا تھا. اور اسی لیے آج معاملات جھگڑے ہمارے ہاں ختم، بلکہ حق کا ساتھ دینے والے کم ہوتے ہیں، باطل کی حمایت کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں. آئے دیکھا باپ، یہ انگریز نے کہا کورٹ میں، حمید اللہ یہ تمہارے والد ہیں اور یہ پڑوسی، انہوں نے پرنالا لگایا ہے، ہم نے گواہ مانگا تو پڑوسی تم کو لے کے آیا ہے. تو کھڑے ہوئے کہا کہ میں 100% جانتا ہوں ہمارے باپ نے غلط کر کے پرنالا لمبا کر کے ان کے گھر میں پانی گراتا ہے تاکہ ہماری دیوار خراب نہ ہو. یہ ہے. اللہ اکبر. باپ کہتا ہے بیٹے ہو کر کے میرے خلاف گواہی دیتے ہو؟ کہا نہیں، اللہ نے قرآن بیان فرمایا ہے کہ عدل و انصاف کی گواہی دو گرچہ باپ کے بھی خلاف ہو. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے عصبیت، یہ ہے عصبیت کو ختم کرنا. لیکن آج عصبیت بہت زیادہ آ گئی ہے. تو کہتے ہیں عصبیت نہیں آنا چاہیے. حق قبول، حق کا ساتھ دیا جائے اور حق قبول کیا جائے اور حق کا ساتھ دیا جائے. اچھا ایک چیز اور یاد رکھیے گا، یہ عصبیت جس طرح سے معاملات میں ہوتی ہے نا، معاملات میں ایسے ہی معاملات نہیں بلکہ دینی معاملات عبادات میں بھی ہوتی ہے. نہیں سمجھے؟ کسی بدعت کی حمایت کرنا، کسی اہل شرک کی حمایت کرنا، کسی سمجھ گئے نا مبتدی کی حمایت کرنا، یہ بھی کیا ہے قسم کا عصبیت ہے. اسی کو عصبیت اپنے یہاں کہتے تعصب ہے. تعصب بولتے ہیں نا، فلاں آدمی بڑا تعصب رکھتا ہے ہم سے، بڑا متعصب ہے. کیا کیا ہے؟
وہ کوئی پارٹی والا نہیں ہے، لیکن وہ اپنی رائے اپنے مذہب اور اپنے خیالات، اپنے فتوے کی حمایت کرتا ہے، حق سے لڑتا ہے اور اپنے باطل کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ بھی کس میں آتا ہے؟ عصبیت میں۔ سورۃ المائدہ کی آیت بڑی مشہور ہے، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون۔ یعنی دیکھیں عصبیت یا تعصب انسان کو کتنا تنگ نظر اور کس قدر گمراہی میں ڈال دیتا ہے، اور انسان طرح طرح کی ضلالت کا، کفر و شرک کا، بڑے سے بڑے کبائر کا شکار ہو جاتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کلما جاءہم رسول، یہ بنی اسرائیل کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا، ایسی باتیں، دین کی ایسی باتیں لے کر کے، اللہ کا ایسا پیغام جو ان کو پسند نہیں پڑتا، ان کے دل کو، ان کے نفس کو اچھا نہیں لگتا تھا، تو کیا کرتے؟ فریقاً کذبوا، نبیوں کے ایک گروہ کو تو انہوں نے جھٹلا دیا۔ کس لیے جھٹلایا نبی کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کی باتوں کو؟ صرف اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کی وجہ سے اللہ کے نبی کی بات کو ٹھکرایا۔ یعنی حمایت کس کی کیا؟ اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کی حمایت کیا، کس کے مقابلے میں؟ اللہ اس کے رسول کے باتوں کے مقابلے میں۔ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، اور نبیوں کے ایک گروہ کو انہوں نے قتل بھی کر ڈالا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، نبی نے نہ کبھی گالی دیا کسی کو، نہ کسی پر ظلم کیا، نہ کسی کے ساتھ دغا بازی کی، ہاں، نہ کسی کے ساتھ کوئی لین دین، صرف تعصب نے اتنا ان کو آمادہ کیا کہ حق کہنے والا بھی اگر آپ کے خلاف اس کی بات پڑ رہی ہے تو حق کہنے والے نبی بھی کو بھی قتل کر دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ تعصب۔ اسی لیے کہتے ہیں ایاک والعصبیۃ، ہمیشہ تعصب سے بچو، عصبیت سے بچو۔ اور آج تقریباً قومی، مذہبی، سمجھ گئے نا، رشتے ناطے کا بھی تعصب ہے، اور اللہ اس کے رسول کی باتیں، کتاب و سنت کی باتیں اگر ہمارے مرضی کے مطابق نہ ہو تو وہاں بھی تعصب سے کام لیا جاتا ہے، اور تعصب ہی انسان کو ہلاک کرنے والا عمل ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ انبیاء کو بھی انسان قتل کرتے ہیں، کس کی بنا پر؟ تعصب۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔